بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمیع ابراہیم. آج آپ کو کہانی سناؤں گا، کرپشن کی کہانی سناؤں گا. مطلب کہانی تو نہیں، یہ حقیقت ہے، لیکن کیونکہ پولیٹکس ہو رہی ہے بہت زیادہ، اور جو میڈیا ہے وہاں پر صرف ایجنڈے والی خبریں آ رہی ہیں، اور یہ جو اس ساری جو پولیٹیکل اپ ہیول ہے، اس کے نتیجے میں جو ادارے کرپشن کر رہے ہیں، جو لوگوں کو چونا لگا رہے ہیں، اور عام آدمی جس طرح پس رہا ہے اس پر کوئی بات ہی نہیں کر رہا. میں جس جگہ پہ رہتا ہوں، گلبرگ گرین اس بستی کا نام ہے. اس بستی کو میں نے چنا اس لیے ہے کہ یہ ایکچولی جو انٹیلیجنس بیورو ہے ہماری IB، وہ اس کے کرتا دھرتا اس سوسائٹی کو ہینڈل کر رہے ہیں. اور یہ بہت بڑی سوسائٹی ہے. اتنی بڑی سوسائٹی، آپ اس کا یہ اندازہ لگائیں کہ 14,000 تو اس میں صرف فارمز ہیں، یعنی 5 کنال کے، 10 کنال کے، اور بھی کوئی میئرمنٹ ہوگی. اور اس میں اگر آپ جائیں تو یہ میلوں پھیلا ہوا علاقہ ہے، اور اس میں کئی جگہوں پر آپ کو گرے سٹرکچر نظر آتے ہیں، کئی جگہ پر سارے پلاٹس پڑے ہوئے ہیں. کوئی بندہ یہاں آپ جاتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. اور اس میں جب آپ لوگوں سے بات کرتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے اربوں روپے کی یہاں پر انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور ایک ویری انٹرسٹنگ بات میں آپ کو بتاؤں، یہ سوسائٹی جو ہے اس کا کوئی ایسٹ نہیں. یہ غریب ہے سوسائٹی، لیکن جو اس کے کرتا دھرتا ہے، 4-5 لوگ ہیں، سارے IB کے وہ سیلریڈ پرسن ہیں، کیونکہ جو IB کے ہیڈ ہیں وہ اس کے چیف ہیں. تو انہوں نے وہ ارب پتی ہو گئے ہیں، یعنی اربوں روپے ان کے اکاؤنٹس میں ہے. اب ایک سوال یہ ہے کہ جو ایک بندہ تنخواہ دار ہے، اس کے اکاؤنٹ میں اربوں روپے کیسے آ گئے؟ نمبر 1. پھر بے نامی اتنی اماؤنٹ کیسے اس کے پاس آ گئی؟ تو ایک بڑا، چھوڑیں باقی سب چیزوں کو، ایک بڑا سوال ہے کہ 2015 2016 یہ جو سال ہیں جب یہ لانچ کی گئی، اور وہاں پر تمام اس کی پیمنٹ آ گئی، رقبہ ایکوائر کر لیا گیا، تو اس کی ابھی تک کیوں نہیں ہوئی ڈیولپمنٹ؟ کیوں نہیں ہوئی کم از کم ان سیکٹرز کی؟ اور پھر اگر آپ تھوڑا سا ڈیپ جا کے دیکھیں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ یہ جو سارے پروجیکٹس ہیں یہ کئی دفعہ بک چکے ہیں. یعنی اگر ایک اپارٹمنٹ آپ نے لیا ہے نا جا کے کسی بلڈنگ میں، تو وہ اپارٹمنٹ کئی دفعہ بک چکا ہے. آپ کو بعد میں پتہ چلے گا کہ 4 اور بھی اس کے خریدار ہیں. اور میں پرٹیکولرلی 2 پروجیکٹس کی بات کروں گا تاکہ آپ کو سارا سمجھ آ جائے کہ معاملہ ہو کیا رہا ہے. ایک تو روشن پروجیکٹ ہے، اور دوسرا جو ہے وہ ڈریم لینڈ پروجیکٹ ہے. ارسلان حمید جو ہیں وہ اس کو ڈریم پروجیکٹ کو ڈیل کرتے ہیں، اور کو بھگت صاحب ہیں جو اس کو ڈیل کر رہے ہیں روشن پروجیکٹس کو. یہ پلاٹ، اس میں جو اپارٹمنٹس ہیں وہ کئی دفعہ بک چکے ہیں. کیسے بک چکے ہیں؟ اگر آپ ڈیفنس میں جاتے ہیں، اگر آپ بحریہ میں جاتے ہیں، تو وہاں پر جو سوسائٹی ہے، جو بھی خرید و فروخت ہوتی ہے وہ اس پر نظر رکھتی ہے. اور سوسائٹی کے پیپرز میں پتہ ہوتا ہے کہ کون سا اپارٹمنٹ پہلے بکا ہے، کون سا نہیں بکا. اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس چیز کو روکنا چاہتے ہیں کہ ایک جو فلیٹ ہے وہ بار بار نہ بک جائے. لیکن گلبرگ گرین میں ایسا کچھ نہیں ہے. جو بلڈر ہے وہ آپ کو ایک اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیتا بنا کے. آپ سے مثلا 25 کروڑ روپے کا پروجیکٹ ہے، 25 لاکھ روپے انہوں نے ایڈوانس لیے آپ سے، اور آپ کو اس کا حقوق ملکیت بنا کے دے دیا کہ جی اتنے رہتے ہیں اور یہ اتنے پیسے ہیں. اس میں سوسائٹی کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہے، اور یہ جان بوجھ کر ارینجمنٹ رکھی گئی ہے. اور سوسائٹی والے اس میں شریک ہیں، جو کرتا دھرتا ہیں. 4-5 لوگ ہیں، ان کی کوئی تنخواہیں زیادہ نہیں ہیں، اور سوسائٹی بھی غریب ہے. گلبرگ سوسائٹی کا بھی کوئی ایسٹ نہیں ہے، لیکن وہ سیلریڈ لوگ جو ہیں وہ اربوں پتی ہو چکے ہیں. اگر آپ ان کے اکاؤنٹس چیک کریں تو اربوں پتی ہو چکے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس ساری جو یہ بے ایمانی ہو رہی ہے، یہ جو فراڈ ہو رہا ہے، جو لوگوں کو چونا لگایا جا رہا ہے، اس میں وہ شریک ہیں. بیہائنڈ دا سین مبینہ طور پر وہ شریک ہیں. اس لیے کہ اگر کوئی فلیٹ بکتا ہے تو سوسائٹی کا کام ہے کہ وہ اس کا ریکارڈ اپنے پاس رکھے، اور پھر آگے جب اس کی ٹرانسفر ہوتی ہے، یا وہ جو پارٹی کسی اور کو بیچتی ہے، یا اوریجنل بلڈر جو ہے وہ کسی کو بیچتا ہے، تو اس کا ریکارڈ سوسائٹی کے پاس ہونا چاہیے. لیکن وہ نہیں رکھتے. اور کیونکہ IB کے لوگ ہیں، پاورفل لوگ ہیں، اور IB کے جو سربراہ ہیں وہ اس سوسائٹی کے ہیڈ ہے. آپ مجھے بتائیں، سرکار یعنی انٹیلیجنس ایجنسیز ہوتی ہیں پاکستان کے جو دشمن ہیں ان کو پکڑنے کے لیے، اور جو اینٹی سٹیٹ جو ہو رہی ایکٹیویٹی اس پر نظر رکھنے کے لیے.
لیکن مجھے بتائیے کہ کیا یہ جو لوگوں کو چونا لگانا، ایک جگہ کو 4 دفعہ بیچنا، 20 دفعہ بیچنا، اربوں روپے کمانا، کیا یہ ریاست کے خلاف سازش نہیں ہے؟ وہ خود اس پہ شریک ہیں، روکنا تو دور کی بات ہے، کبھی کوئی انکوائری نہیں ہوئی۔ اور وہ ارسلان حمید صاحب کے بارے میں ایڈوکیٹ جنرل نے سردار اعجاز اسحاق صاحب کی عدالت میں کہا کہ وہ نیب سے بہت فرینڈلی ہیں، وہ ہمارے پاس تو آتے نہیں، فون کا جواب نہیں دیتے، کوئی بھی درخواست آئے وہ کہتے ہیں نیب کو بھیج دیں، کیونکہ نیب ان کے ساتھ فرینڈلی ہو چکی ہے۔ اب مجھے آپ بتائیے کیا میں اس کا مطلب لوں؟ تو جج صاحب نے ان کو اجازت دی، میں نے پچھلا ویلاگ بھی کیا ہے، اس میں ذکر کیا تھا کہ جی ٹھیک ہے، آپ ایف آئی اے کی بھی لے لیں، آپ جو اینٹی منی لانڈرنگ یونٹ ہے اس کو بھی دیکھ لیں، اور بھی چیزیں آپ جو ضرورت آپ کو چاہیے تو آپ یہ معلوم کریں کہ یہ سب کیا ہے۔ اور وہاں پر بھی یہ ذکر ہوا کہ سوسائٹی تو غریب ہے لیکن افسر جو ہیں اس کے وہ بڑے امیر ہو گئے ہیں۔ اچھا، اب ایک اور آخری بات میں اس میں آپ کو بتاؤں، میں پوری سیریز کروں گا ایک ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ وہاں پر، کیونکہ یہ ایک اربوں کا ہے۔ انہوں نے یہ کہا جناب کہ ایک تو پہلے فراڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں، سوسائٹی بیچ میں آتی ہے اور وہ کمپنسیٹ کرنے کے لیے کہتی ہے اچھا جی اب آپ کو یہ ارینجمنٹ کرتے ہیں۔ تو وہ جو لسٹ بنائی جاتی ہے نا فیکٹریز کی، اس لسٹ میں بھی اگر 400 بندوں کی لسٹ ہے نا تو کم از کم کوئی 60-70 بندے وہ ہوں گے جو ایکچوئل فیکٹریز نہیں ہیں، وہ بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہیں۔ وہ یا تو ایجنسیوں یہ جو گلبرگ گرین کو جو لوگ کنٹرول کر رہے ہیں، یا وہ ان کے آدمی ہیں، یا وہ اس مافیا کے آدمی ہیں جو بلڈرز کے نام سے وہاں پر جانی جاتی ہے، یا ریئل اسٹیٹ ڈیولپرز کے نام سے جانی جاتی ہے، یا وہ جو لینڈ گریبر ہیں وہ ان کے لوگ ہیں۔ اور وہ وسیع پیمانے پر پھر اگر وہ کمپنسیشن دی بھی جاتی ہے تو وہ اپنے ہی لوگوں کو اکاموڈیٹ کیا جاتا ہے اور ان کو دی جاتی ہے۔ مال مفت دل بے رحم، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اور میں نے گلبرگ گرین کا ذکر اس لیے کیا، ایک تو میں وہاں پہ رہتا ہوں، کرائے کا مکان ہے میرا، کوئی گھر وغیرہ خریدا نہیں ہوا میں جاتے ہوئے دیکھتا ہوں بے آباد، اور لیکن سڑکیں بنی ہوئی ہیں، بڑے اچھے پودے لگے ہوئے ہیں، ان کو آبیاری کی جا رہی ہے، اور اس کے پیچھے ان سڑکوں سے ذرا ہٹ کے جو کچھ ہو رہا ہے، جس طرح لوگوں کو چونا لگایا گیا ہے، اس کا اگر آپ حال سنیں تو ہر کہانی آپ کو خون کے آنسو رلا دے گی۔ لیکن کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی یہاں پر بات کرنے والا نہیں ہے، کیونکہ آئی بی کی تو بڑی اہمیت ہے، وہ تو حکومت کے جو مخالفین ہیں ان کو پکڑتی ہے، ان کے بارے میں حکومت کو معلومات فراہم کرتی ہے، تو اس لیے یہاں پر تو کوئی ان سے کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے۔ اور عام آدمی کی کیا مجال ہے کہ وہ کسی انٹیلیجنس افسر کے سامنے بات کر سکے؟ وہ تو اٹھا کے اس کے 4 مقدمے ڈال دے گا اس پہ، وہ کون اس کی بات تب سنے گا؟ اس کی داد رسی کہاں پر ہوگی؟ تو ایک تو پیسے گئے اور دوسرا خود بھی جیل میں جائے گا۔ بٹ لیٹ می ٹیل یو، میں پوری ایک سیریز کروں گا، ایک پروجیکٹ پر آپ کو پوری تفصیل اور افیکٹیز اور گراؤنڈ پر جا کر ریکارڈنگ کر کے آپ کو میں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ ایک انٹیلیجنس ایجنسی چلا رہی ہے، انٹیلیجنس بیورو، جس کے ذمہ کام ہے کہ ریاستی مخالف عناصر کو روکنا، کرپٹ لوگوں کو پکڑنا، لیکن وہ تو خود اس کام میں لگ گئے، اس لیے کہ سرکار انہیں کہتی ہے کہ جاؤ ہمارے سیاسی مخالفین کو پکڑو، یہ تو کام تسی بھی کرو تو سانو بھی لے کے کھواؤ۔ اللہ نے کے بعد